السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم نے آپ کے لیے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں خاص مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ ہم بات کریں گے ان معاملات کے اوپر جو عموماً آپ صرف سکرین کے ذریعے دیکھتے ہیں، ان کو بنانے والی یہ خود ہیں۔ شرمین عبید چنائے جو اکیڈمی ایوارڈ یافتہ فلم ڈائریکٹر ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا نام بھی کمایا ہے۔ آج ٹیلی ویژن کے ساتھ اب یہ آغاز سفر کے نام سے ڈاکومنٹریز کر رہی ہیں۔ 12 ایپیسوڈز اس کی چلیں گی اور پہلی ایپیسوڈ آپ اتوار کی رات کو دیکھ پائیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے شرمین آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ Thank you. ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس آغاز سفر؟ Excited, Talat, because this is the first time کہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈاکیومنٹریز اور ایک ٹاک شو کا فارمیٹ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے تو 2 سال کی محنت کی ہے، پورے پاکستان میں گئے ہیں، 4 پروونسز، 25 سٹیز، ٹاؤنز، ولیجز، اور جو کہانیاں ہم نے اٹھائی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں آرڈنری پاکستانیز کی کہانیاں ہیں۔ آرڈنری پاکستانی کی کہانی آپ کی اور ٹیم کی زبانی، اور فخر عالم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ بہت سنائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، آپ مارننگ شوز دیکھ لیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ بیٹھ کر، سوشل سیکٹر کے اوپر بھی کافی فوکس ہوتا ہے۔ اس میں کیا خصوصی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اس میں یہ خصوصی بات ہے کہ ہم نے جو ٹاپکس چنے ہیں وہ خاصے سینسٹیو ٹاپکس ہیں کچھ، اور وہ ایک کمپریہنسو شو ہے کیونکہ ہم نے 3 کہانیاں ہر شو میں چنی ہیں۔ 2 کہانیاں ایسی ہیں جو دکھاتی ہیں کہ سسٹم جب ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور ایک کہانی ایسی ہے جو دکھاتی ہے جب سسٹم کام کرتا ہے تو کس خوبصورتی سے کام کرتا ہے، اور کیا ہم عوام کیا کر سکتی ہے اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی میں، اپنے شہر میں۔ پرو ایکٹیو شو ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف ایوری شو ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ ہم صرف سنتے ہیں ہمارے مسئلوں کے بارے میں، کبھی سولوشنز نہیں ہوتے۔ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو اور ویورز کو انگیج کریں۔ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے صحیح کہا کہ یہ اوور اینالائزڈ کنٹری ہے، تو اب آپ پرسکرپشن کے موڈ کے اندر جا رہی ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو جو آپ بات کر رہی ہیں وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نظام کے چلانے والوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ آغاز سفر ایک ون وے کنورسیشن نہیں ہے، ہم صرف لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ سب سے روبسٹ ویب سائٹ ہوگی۔ لوگ جب ان ایشوز کو دیکھیں گے تو وہ ویب سائٹ پہ جا کر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، ان کی کمیونٹی میں کون ایسے لوگ ہیں جو چینج لا رہے ہیں، تبدیلی لا رہے ہیں، ان کا فارمولا کیا ہے، تاکہ لوگ انسپائر ہو کر ان فٹ سٹیپس پہ چل سکیں۔ دیکھیں، ہمیں پتا ہے پاکستان میں برا بھی ہو رہا ہے، اچھا بھی ہو رہا ہے، مگر ان سب کو ملا کر ایک شو کر کے دکھانا کہ ہماری پوٹینشیل کیا ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پورے کمیونٹی آف دا کنٹریز میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایران میں کیا ہو رہا ہے، ملیشیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح حل کر رہے ہیں وہی مسائل کو، کیونکہ ہم سیکھ سکتے ہیں ان ملکوں سے۔ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں دوسرے ممالک سے۔ تو کون سی کہانیاں آپ نے اٹھائی ہیں؟ ہم نے اٹھائی ہے چائلڈ ابیوز، ہم نے اٹھائی ہے لینڈ گریبنگ، واٹر کے ایشوز، ہم نے اٹھائی ہے میڈیکل نیگلیجنس، ڈومیسٹک وائلنس، سیکشل ہراسمنٹ، وہ فرنٹ لائن رسپونڈرز جن کو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کس طرح ہے۔ تو اس طرح کے ایشوز ہیں، مائنورٹیز کو کس طرح ہم اس ملک میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو ڈائیورس ایشوز ہیں، کچھ خواتین کے، کچھ مردوں کے۔ یہ شو ہے پوری فیملی کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ سب دیکھ سکیں۔ یہ ہر طبقے کے لیے ہے، یہ سارے ایشوز یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سارے مل کے دیکھیں، سارے مل کے بیٹھ کے روئیں۔ یہ تو ساری رونے والی کہانی ہے، رونے والی کہانیاں نہیں ہیں، ہنسنے والی ہیں۔ اگر آپ جہاں روئیں گے اسی ایپیسوڈ میں آپ ہنسیں گے بھی، آپ کو فخر بھی ہوگا کہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اپنی زندگی کو رسک کر کے اپنی کمیونٹی میں تبدیلی لا رہا ہے۔ تو ہر کہانی رونے والی کہانی نہیں ہے، ہر ایپیسوڈ میں ویسی بھی کہانیاں جس پہ آپ کہیں گے یہ پاکستانی اسپرٹ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستانی اسپرٹ، اور آپ کے لیے فیملیئر سوال ہوگا کیونکہ آپ سے بہت مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، لیکن چونکہ یہ نئی ایپیسوڈز آ رہی ہیں تو اس کے تناظر میں سوال بنتا ہے۔ ایک تو آپ کو ہے کہ آپ موازنہ کر کے بتائیں کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، اور اچھے کے ذریعے آپ انسپریشن لیں۔ ایک یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور اچھے کے ذریعے آپ انسپریشن لیں، ایک یہ کہ ویسے ہی آپ انسپریشنل شو کریں۔ اسپرٹ کو اگر آپ نے دکھانا ہے تو بتائیں کہ کس طرح ایک خاتون جو ہے، اور ایک ہی کہانی پہ رکھیں، لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ بھی کرنے کی بات ہے۔
یہ جو کھٹا میٹھا ہو جاتا ہے نا کہ بیچ میں منفیت بھی ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے, اس سے ذرا منہ کا ذائقہ خراب, ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے, تو وائی وڈ یو ناٹ پک اپ انسپریشنل سٹوریز؟ پچھلے 2 سال سے میں نے ایک سیریز کری تھی ہو یقین, جو 16 ٹیلی ویژن چینلز پہ سائملٹینیسلی چلی تھی, اینڈ اس سیریز کا موقف یہی تھا, وہ پاکستانی جو گراس روٹس تبدیلی لا رہے ہیں, کشمیر سے لے کے کراچی تک ہم نے ایسی کہانیاں ڈھونڈی تھی, اور وہ ½ an hour ڈاکیومنٹری سیریز تھی جو چلی تھی, اینڈ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سکسیس سٹوریز تھی, وہ لوگ جن کے اوپر کبھی لائم لائٹ نہیں ہوتی, تو وہ ہم نے ایک سٹیپ مرحلہ کر لیا. اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرابلمز جو ہیں وہ چلے نہیں جائیں گے اگر ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کو ڈائگنوز کیا ڈاکٹر نے کسی النس سے, مگر آپ کو بتایا نہیں کہ وہ النس کیا ہے, کیونکہ وہ آپ سے ڈر رہے ہیں. اگر آپ کو بتائیں گے نہیں تو آپ ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے؟ میرا سوال تو یہی ہے نا کہ پاکستان کے اندر ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ اوور ڈائگنوسس ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. چائلڈ ابیوز کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن علم ہے. سیکسول ہراسمنٹ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن علم ہے. علم نہیں ہے, قانون بنے ہوئے نا سیکسول ہراسمنٹ کی, قانون بنے, مگر کتنے لوگوں کو ان قانونوں کے بارے میں پتا ہے؟ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ملتان کے جو ارد گرد گاؤں ہیں جہاں ڈومیسٹک وائلنس سب سے ہائی ہے, جہاں تیزاب پھینکا جاتا ہے, جہاں عورتوں کو ننگا پریڈ کیا جاتا ہے, کہ ان خواتین کو پتا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ نہیں, ان کو نہیں پتا. تو یہ اویئرنیس کی سیریز ہے, لوگوں کو حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں. یس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لاز. ہر ایپیسوڈ کے اندر لاز بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں. اچھا, لوگوں کو حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو بحث کے ذریعے امپاور تو نہیں کر رہے, کیونکہ اصل جو آپ نے بات کرنی ہے وہ تو ان لوگوں سے بات کرنی ہے جنہوں نے قوانین کی انفورسمنٹ کرنی ہے, جو نظام چلا رہے ہیں, جن کو پالیسی ساز یا مقتدر قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں. تو لوگوں کو آپ حقوق دیتے رہیں, بات کرتے رہیں, پتہ بھی چل جائے گا, لیکن ہوگا کیا؟ ایک سینیکل رسپانس یہ آ سکتا ہے. واٹ ول ہیپن, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام ادر ٹاک شوز دیٹ وی ڈو؟ دیکھیں, اٹس ڈفرنٹ فرام ادر ٹاک شوز دیٹ وی ڈو بیکاز فرسٹلی اٹس ریسرچ بیسڈ. آئی ایم سوری ٹو سے, مگر پاکستان کے اندر ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. درست کہہ رہی ہے, اس میں میرے خیال میں آپ کے ساتھ بالکل سر, یہ ریسرچ جو ہے نا بالکل فقدان ہے اس کا. سو دیٹس ون آؤٹسٹینڈنگ پوائنٹ. کمپلیٹلی ریسرچ بیسڈ, کمپلیٹلی اسٹیٹسٹیکل بیسڈ. آلسو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم پورے پاکستان میں ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں کبھی کیمراز نہیں جاتے. دیکھیے, یہ موسٹ شوز کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, ہم گئے ٹو دا ہارٹ لینڈ آف پاکستان. 25 گاؤں, ولیجز جہاں وہ کبھی ان کہانیوں یا ان لوگوں کے اوپر لائٹ شیڈ نہیں ہوتی. اس کے اوپر میں شاید آپ سے اتنا اتفاق نہیں کروں, وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ نام نہاد مین سٹریم چینلز کی بات کریں جو کراچی, لاہور کے اندر بیسڈ ہیں, اسلام آباد کے اندر, پھر تو درست ہے, لیکن مقامی میڈیا بڑا تگڑا ہے. اب کے ٹی این سے یا وش سے یا سندھ سے یا ان سے اندرون کی آواز پہنچتی نہیں ہے اربن ایریا. آپ سوچیں کہ اگر کے ٹی این پر ہے تو اگر سندھی بولنے والے نہیں ہیں تو وہ کیا دیکھیں گے؟ ہم نے وہ کہانیاں جو ہیں میڈیا کے اندر مگر وہ مین سٹریم میڈیا میں نہیں آتی, وہ کہانیاں لے کر آئے ہیں. آلسو آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی کہانیاں, یہ لوگ خود اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیاں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے, یہ آ کر اپنا ویوز نہیں دیکھ رہے, آپ ان کی صبح دوپہر رات دیکھ رہے ہیں. اگر جیسے میڈیکل نیگلیجنس ہم نے ایک اٹھایا ہے ایپیسوڈ, اس کے اندر کسی ڈاکٹر کی غفلت سے کوئی کوما میں فار ایور چلا گیا, اس کی فیملی پہ کیا آپ بیتی ہے؟ ناٹ ایک دن, ناٹ 2 دن, آپ 1 مہینے تو دیکھیں اس کی فیملی کے ساتھ. جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے جو اپنے باپ کو کبھی نہیں جانے گی, جو اپنے باپ کو کہتی ہے گندا بابا ہے, کیوں مجھ سے بولتا نہیں ہے. یہ شو ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب دیکھیں, اور دیکھ کر وہ سوچیں یہ میری ماں ہو سکتی ہے, یہ میری بیٹی ہو سکتی ہے. ہم اس ملک میں ایک دوسرے پہ چیختے ہیں, ہم بات نہیں کرتے, ہم بھول گئے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنا. غم کے اندر تو پھر آپ حزن میں مبتلا کر دیں گی یہ ساری باتیں کر کے. میں تو خود چونکہ مجھے حزن کا پیغمبر کہتے ہیں تمام تجزیہ نگاروں کو, لیکن ہم پر بھی تہمت یہ لگتی ہے کہ آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں. بھائی ہمارے کان پک گئے ہیں دیکھ دیکھ کے, سن کے, آنکھیں تھک گئی ہیں دیکھ دیکھ کے. کچھ اچھی بھی تو بات کیجئے, کچھ ہنسائیے بھی تو صحیح. کوئی اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں بات کریں گے تو اگر اس شو کے اندر ہم ڈومیسٹک وائلنس دکھا رہے ہیں امیر طبقے میں, وہ طبقے میں جب ہم کبھی نہیں بات کرتے. ڈومیسٹک وائلنس جو پاکستان میں بات کیا جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے پاس ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, امیر لوگ تو کبھی ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتی. ہمارے شو کے اندر ہم دکھا رہے ہیں وہ خواتین جو پڑھی لکھی خواتین ہیں, جو اپیرنٹلی لبریٹڈ خواتین ہیں, ان کے اوپر کیا بیت. اوکے, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہے ناظرین, ہمارے پاس موجود ہیں شرمین عبید چنائے,
جو بات کر رہی ہیں اپنی اس سیریز کے بارے میں جو آج ٹیلی ویژن پر نشر ہوگی، لیکن بات صرف اس سیریز کی نہیں ہے، ان معاملات کی ہے جن کے اندر شرمین بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر انوالو ہیں. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اندر ترقی بڑی ہوئی ہے، لیکن ایک طرح سے بہت سارے معاملات ہم نے چھوڑ دیے ہیں. شرمین عبید چنوائے جو ہے ان چھوڑے ہوئے معاملات کو آغاز سفر کے نام سے بنائی جانے والی 12 ایپیسوڈ پر مبنی ایک ڈاکومنٹری کی سیریز کے ذریعے ہائی لائٹ کریں گے. شرمین ذرا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ انسپریشنل سٹوریز بھی ہیں، لوگوں کی سٹرگل کے بارے میں سٹوریز ہیں، ریسرچ کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ نے سیکھا کیا؟ ویسے کچھ آپ نے بھی سیکھا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا بھی؟ اتنا سیکھا طلعت. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے لاز کے بارے میں جاننا چاہیے. ایسے لاز ہیں اس ملک میں جو ویسٹرن کنٹریز میں بھی شاید بہت کم ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے سیکھا کہ ہمارے لیبر لاز میں پیٹرنل لیو ہے. اس کا مطلب ہے جب ایک باپ کا بچہ ہوتا ہے اس کو پیڈ لیو آرگنائزیشن کو دینی ہے. یہ تو مجھے پتا ہی نہیں. بچہ ماں کا ہوتا ہے لیکن باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، لیکن چھٹی باپ لے سکتا ہے. باپ لے سکتا ہے بائی لا ان پاکستان. مجھے یہ نہیں پتا تھا. مجھے بھی نہیں پتا تھا، ورنہ تو میری بڑی چھٹیاں بنی ہوئی ہیں. We could say that. And آلسو بہت اسٹیریوٹائپس میرے شیٹر ہوئے. فار ایگزامپل ہم نے ایک ایپیسوڈ میں ہائی لائٹ کیا ہے 2 پولیس آفیسرز خواتین جو KPK سے ہیں اور وہ پوسٹڈ ہیں ہنگو کے اندر. اور وہ جب ہم سے بات کر رہی تھیں اور ہمیں بتا رہی تھیں تو ہم نے ان سے پوچھا تو آپ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے؟ تو وہ ہنسی اور شانہ بشانہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم تو 2 قدم آگے ہوتے ہیں. کیونکہ KPK میں جب آپریشنز ہوتے ہیں تو مرد تھوڑی اندر جا سکتے ہیں، پہلے فیمیل پولیس آفیسرز پہلے جاتی ہیں. تو کس کا سینہ پہلے آگے جاتا ہے، مرد کا یا عورت کا؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ بہت اہم بات ہے، اور میرے خیال میں یہ اس سے پہلے سے جو آپ نے ذکر کیا تھا اس سے کنیکٹڈ ہے کہ ہم چیختے زیادہ ہیں اور بات نہیں کرتے، اور جب بات کرتے بھی ہیں تو سنتے نہیں ہیں. 10-12 سال سے پاکستان کی میڈیا کے اندر اتنی بات ہوئی مگر پھر بھی یہ باتیں انہونی ہمیں لگ رہی ہیں. تو کیا ہم صحیح میڈیا کر نہیں رہے، یا ہم میڈیا پر بہت زیادہ رلائی کرتے ہیں اور میڈیا کے اندر بات ہوتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے پہلے بھی یہ باتیں ہوئی ہوں، کسی اور انداز سے ہوئی ہوں، کسی اور چینل پر ہوئی ہوں، شرمین نے نہیں کی ہوں گی. اس کو وہ ایک مارکیٹنگ اینڈ پروڈکشن ویلیو نہیں ملی ہوگی، لیکن کی ہوں گی، پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو ٹی وی ڈیبیٹ کا اثر ہوگا آپ کے خیال میں؟ لوگوں کو یاد رہے گا کہ ایپیسوڈ ختم اور معاملہ ختم؟ دیکھیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ تک محدود نہ ہو، یہ انٹرنیٹ پر آئے، کانورسیشنز ہوں. ہم چاہ رہے ہیں یہ ایپیسوڈز کالجز میں دکھائے جائیں، سکولز میں دکھائے جائیں، یہ ایک موومنٹ ہو. دیکھیں، ایک ٹیلی ویژن شو جو 12 ایپیسوڈز پہ مشتمل ہے وہ تو اوور نائٹ تبدیلی نہیں لا سکتا نا، مگر وہ پہلا قدم ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے وہ جو ہے وہ سکسیس ہوگا. اگر ہم سکولز اینڈ کالجز میں اہم ڈسکشن شروع کر دیں، اگر ہم ورک پلیس میں اگر آپ اتوار کی رات 8 بجے دیکھ کر صبح جب آپ کام پہ جائیں گے اور آپ 4 لوگ مل کے اس کے اوپر اگر ڈسکشن کریں گے یا کھانے کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک طرح سے ایک ڈفرنس بنایا ہے. اگر وہ کہانی دیکھ کر آپ صبح اٹھ کے اس کہانی کی یاد رکھیں گے تو ہم نے ڈفرنس بنایا. لیکن یاد تو تب رکھیں گے شرمین صاحبہ کہ اگر بیچ میں کچھ اور نہ ہوا ہو، اگر 8 بجے کے بعد جو ہے 9 بجے کے خبرنامے کے اندر کچھ نہ چل رہا ہو، 10 بجے کے اندر کچھ نہ چل رہا ہو، 11 بجے کچھ نہ چل رہا ہو، اور اپنی بپتا آپ کی کم ہو. یہ جو ہم نے ایک ڈیولپ کر لی ہے جس کو میں کہتا ہوں میموری آف فش، یعنی 3 سیکنڈ کی میموری، ٹکر چینج ہوتا ہے اور ہماری معلومات ریٹین کرنے کی کیپیسٹی بھی چینج ہو جاتی ہے. ٹمارو از انادر ڈے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے نا. تو لہٰذا آپ کی جو ایپیسوڈ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے بریکنگ نیوز کے اندر، مگر بریکنگ نیوز کی جو سائیکل ہے نا وہ ہم نے توڑنی ہے. کیونکہ بریکنگ نیوز آپ کو امیڈیٹلی بتا دیتی ہے ڈیڈ اینڈ انجرڈ، بتا دیتی ہے دس اینڈ دیٹ، اس کے ساتھ یہ ہوا، وہ پرسپیکٹو آپ کو نہیں دیتی. بریکنگ نیوز کے پیچھے جو اصل خبر ہے وہ آپ کو نہیں دیتی. اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں جب آپ ان کو نمبر دیکھتے ہیں نا، جب آپ کی کہانیاں، جب نام نہیں جانتے، جب لوگوں کو نہیں جانتے تو پھر آپ کے لیے وہ اسٹیٹسٹک ہی ہوں گے. ہمارا شو اسٹیٹسٹکس کے بارے میں نہیں ہے، ان اسٹیٹسٹکس کے پیچھے لوگوں کے بارے میں ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کا ایکسپوجر بہت ہے اور آپ دنیا بھر کے معاملات کو موازنے کے لیے دیکھتی بھی ہوں گی دوسری ٹی وی چینلز کے اوپر کیا ہوتا ہے،
کوئی دنیا میں ایسی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جب ٹی وی کی بحث نے ممالک کی قسمت بدل دی ہو؟ مجھے پتا ہے ٹویٹر ریولوشن کا کہ ہم نے سوشل میڈیا میں کیا کیا، عرب سپرنگ، جو اب تو سپرنگ تو رہی نہیں، آٹم بن گیا، آٹم کے بعد بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کا. کہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے بحث کے ذریعے؟ تبدیلی تو پالیسی کے ذریعے ہوتی ہے، ٹی وی کے ذریعے ہوتی ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے. میں انڈیا کا ایک گینگ ریپ کا ایگزامپل دیتی ہوں. گینگ ریپ رپورٹ ہوا ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کے اوپر بحث ہوئی ٹیلی ویژن کے اوپر، لوگوں نے بحث دیکھی، وہ دیکھا، ہزاروں لوگ روڈوں پہ آئے. جب ہزاروں لوگ روڈوں پہ آئے تو پھر پالیسی میکرز نے کہا اچھا اس لا کو تبدیل کرنا چاہیے، یا اس لا کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے، یا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو اریسٹ کرنا چاہیے. لیکن تبدیلی اوور نائٹ نہیں آتی، آہستہ آہستہ تبدیلی آتی. مختارہ مائی، ہمارے پاس اس بس گینگ ریپ سے پہلے کی ایک سٹوری موجود تھی، کتابیں لکھی گئیں، بین الاقوامی طور پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اگرچہ وہ انتہائی مقامی میڈیا نے اس کو اٹھایا تھا. ایک مقامی رپورٹر تھا جس نے پہلی مرتبہ رپورٹ کیا، اور ایک امام مسجد تھا جس نے اس کی تشہیر کی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ ابھی بھی وہی معاملات ہیں. تو بحث ہوئی، قانون بھی بن گیا، مقدمہ بھی چلا، پھر اس کا پتہ نہیں آگے سے کیا ہوا. مختارہ مائی بھی ایک اسٹیبلشڈ ان پٹ آپ کو دیتی ہے ہمیشہ، لیکن کیا ہوا اس معاملے کا؟ وہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی ہے. دیکھیں طلعت، میں ریفیوز کرتی ہوں بلیو کرنا کہ ہم اس ملک کے اندر امید نہیں رکھتے یا ہم اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے. کیونکہ دیکھیں اس ملک میں رہ کر اگر ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو تبدیلی ضرور لے کر آنی ہے. تو ٹھیک ہے، مختارہ مائی کا کیس دیکھ لیں، میری فلم سیونگ فیس کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں نہیں چلی، انٹرنیشنل میڈیا میں چلی، آسکر ایوارڈ ملا. تیزاب کیسز جو کبھی نہیں رپورٹ ہوتے تھے، اگر آپ نیوز پیپرز اٹھائیں سیونگ فیس سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ نیوز پیپر کے بیچ میں کہیں 3 لائنوں میں تیزاب کے بارے میں لکھا جاتا تھا. سیونگ فیس کے بعد فرنٹ پیج نیوز، تیزاب پھینکا جاتا ہے، فرنٹ پیج نیوز. میں فلم میکر حیثیت میرا یہ جاب ہے کہ میں لائم لائٹ لے کے آؤں ایک ایشو پر. اس فلم کے ذریعے پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے ایسڈ کرائم کو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ڈال دیا. اس کا مطلب ہے وہ خواتین جو جسٹس چاہتی ہیں ان کی سپیڈی ٹرائل ہوگی. تو یہ جو ہے نا سلولی، شاید ہمیں میکرو لیول پہ نہیں لگتا مگر مائکرو لیول پہ چینجز آتی ہیں. ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے اتنے قوانین ہیں ہمارے پاس، والد محترم بھی بچے کی پیدائش پر چھٹی پہ جا سکتے ہیں، اور مزید قوانین اس کے اوپر لاد دیجئے. لیکن قوانین لادنے سے نظام درست نہیں ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں کیا واقعتاً جو ٹریگر ہم سمجھ رہے ہیں اس قسم کی ڈیبیٹ، اور یہ ایک قدم ہے، مزید قدم بھی اٹھانے ہوں گے، واقعتاً وہ ٹریگر کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک ایگزاشن پوائنٹ بھی مجھے لگتا ہے، ہم بہت زیادہ ہم نے بحث کی لیکن کوئی نتیجہ ویسے نکلا نہیں. سیاسی طور پر بھی تبدیلی سنتے سنتے تبدیلی آئی کوئی نہیں. دیکھیے نمبر 1 یہ ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پاورفل میڈیم ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ یہاں لٹریسی ریٹس اتنے لو ہیں کہ لوگ اخبار نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو سنیماز کم ہیں تو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، نیوز کے لیے، انفارمیشن کے لیے. تو چینج آئے گا تو ٹیلی ویژن کے تھرو آئے گا کیونکہ پینیٹریشن آف ٹیلی ویژن بہت ہائی ہے. 100 چینلز کے گرد ہمارا کانٹینٹ سارا گھومتا ہے. اگر اس کانٹینٹ کا آپ بڑا سا ایک گول دائرہ بنا لیں تو اس کے اندر 70% جو مواد ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اس کا تعلق انفرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دن بھر بھی ہم بس یہی سنتے رہے، مالک مکان میں تنگ کرتا ہے، گھر کے اندر مسئلہ ہے، بجلی ہے نہیں، رات کو تھوڑی دیر بجلی آتی ہے تو پھر یہ کبھی آپ کا پروگرام دیکھ لیں، اس کے اندر بھی رونا دھونا، بھائی ہمیں کوئی گانا دکھاؤ، کوئی ہمیں ناچ دکھاؤ، کوئی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں لوگ. تو ڈراماز دیکھتے ہیں لوگ. تو ڈراماز کس پہ مشتمل ہے؟ ساس بہو. کیا وہ اپنے زندگی میں روز ساس بہو نہیں دیکھتے؟ اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے؟ وڈیرے بیٹے کی پراپرٹی چھینی گئی، وہی ایشوز جو ہم نیوز اور اس پہ دکھا رہے ہیں وہی تو ہمارے ڈرامے میں دکھائے. دبئی والے ڈرامے دیکھتے ہیں، باہر اور سارا جو ہے وہ ماڈرن لائف سٹائل دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے. دیکھنا چاہیے، سب کو خواب دیکھنے چاہیے. تو میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں تو جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں اپنے رائٹس کے بارے میں، وہ یہ بھی ایک سنجیدہ بحث کا ایک موڈ ہے، تو وہ سنجیدہ بحث دیکھتے نہیں ہیں پاکستان. بٹ سنجیدہ ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں شاید کہانی سنجیدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ڈسکشن ہوگی اس کے اندر ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں آپ شاید روئیں گے، شاید سوچیں گے، شاید آپ کو غصہ آئے گا. مطلب یہ صرف رونے والا شو نہیں ہے یا سنجیدہ شو نہیں ہے. اور اس کی پروڈکشن کوالٹی جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اس لیے کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے بین الاقوامی سطح پہ کام کرنے کا وہی میں لے کر آئی ہوں یہاں پاکستان میں. ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شرمین ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے بات کر لی
اس آدھے حصے کی جس کو ہم تبدیل کر کے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی عوام جن کی بات عموماً سنتا نہیں ہے، یا سنتا بھی ہے تو یہ نظام وہ آپ کے اور میرے توسط ہی سنتا ہے، براہ راست نہیں سنتا. تو اب آپ براہ راست لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کی زبانی آپ بیتی کو جگ بیتی میں تبدیل کر کے آپ اس کی تشہیر کر رہی ہیں. لیکن پھر فنڈامنٹل ایشو یہی آئے گا کہ یہ صحیح لا حاصل بن جاتی ہے. آخر میں آ کے لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. موٹیویشن دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن موٹیویشن کے بعد اس کا کلائمیکس ہونا بھی بڑی اہم بات ہے. لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، سیاست کے ذریعے بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بحث کے ذریعے بھی تبدیلی، حقیقی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. مجھے میلکم ایکس کا یہاں پر ایک کوٹ یاد آتا ہے کہ جب اس کو کسی نے کہا کہ آپ کیوں ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کیونکہ تبدیلی آ رہی ہے امریکہ کے اندر، بلیکس کو آپ ری انٹیگریٹ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بڑی اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک آپ بندے کی کمر میں آپ نے 19 انچ لمبا چاقو گھونپ دیا، 2 انچ نکال دیا، اور آپ نے کہا کہ تبدیلی آ گئی. بھائی 17 انچ تو ابھی بھی اس کی کمر کے اندر ہے. یہ 17 انچ پالیسی میکرز نے نکالنا ہے. میں آپ کے اسسمنٹ جاننا چاہوں گا، سوال کی تمیز ذرا لمبی ہو گئی، کہ پالیسی میکرز یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کے خیال میں کیوں تبدیلی نہیں کا باعث نہیں بنتے؟ دیکھیے سٹیٹس کو جو ہے اس ملک میں وہ کسی کے لیے کام کرتا ہے. مطلب سٹیٹس کو اس لیے مینٹین ہوتا ہے کیونکہ سٹیک ہولڈرز کے لیے یہ سسٹم کام کرتا ہے. کس کے لیے سسٹم نہیں کام کرتا؟ عوام کے لیے نہیں کام کرتا نا. مگر جو پالیسی میکرز ہیں، جو ٹاپ سطح پہ، ان کے لیے تو سسٹم کام کرتا ہے. بجلی بریک کرتی ہے تو آپ جنریٹر لگا دیتے ہیں، سیکیورٹی نہیں ہوتی تو آپ گارڈز ہائر کر لیتے ہیں، کڈنیپنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ بلٹ پروف کارز کر لیتے ہیں. تو مطلب آپ کے پاس تو سب چیز کا حل ہے نا. پاکستان ایک سٹیٹ ہے اور سٹیٹ کے اندر منی سٹیٹس ہیں. تو جب تک سٹیٹس کو جو ہے وہ مینٹین رہے گا اس طرح تو پھر سب کے لیے ٹھیک ہوگا. سٹیٹس کو کون توڑے گا؟ دیکھیے سٹیٹس کو اوور نائٹ تو نہیں ٹوٹ سکتے، کیونکہ ایک چیز تو ہے، پاکستانی جو ہے نا عوام، وہ ریولوشنری عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری عوام ایسی نہیں ہے جو روڈوں پہ جائے گی. ہماری عوام ٹویٹر اور فیس بک پہ لائک تو دبا دیتی ہے جب کوئی پروسیشن ہوتا ہے، مگر باہر بہت کم لوگ نکلتے ہیں. کیوں باہر کم لوگ نکلتے ہیں؟ کیوں نہیں نکلتے؟ لیکن نکلتے بھی ہیں تو پھر وہ پرستش میں پڑے ہوئے ہیں نا. وہ تو نکلتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنے لیڈران کے لیے. جلسے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. کون سے لوگ اصل نکلتے ہیں لیڈران کے لیے اور کون سے لوگ نکلتے ہیں جن کو پیسے دیے جاتے ہیں نکلنے کے لیے؟ سارے تو پیسے کے ذریعے نہیں آتے نا. الیکشن ہوئے سارے نہیں جاتے مگر بہت سارے جاتے ہیں. دیکھیں الیکشن کے اندر لوگوں نے اپنا، مجھے پتا ہے کہ الیکشن کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گے، میں اینٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہوں، کچھ معلومات بھی رکھتا ہوں. لیکن لوگوں نے ووٹ دیا. آف کورس میں نے خود ووٹ دیا، بلیونگ ان دا سسٹم. کس کو دیا؟ That tells us the story. اچھا اس کے اوپر واپس آئیے. تو باوجود اس کے کہ نظام لوگوں کو کچھ نہیں دیتا اور ایک ملک کے اندر آپ نے طبقاتی تقسیم کا وہ حال کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ مختلف ریاستیں آباد ہیں، جو جس طرح آپ فرما رہی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ووٹ دیتے ہیں بائی الیکشن کے اندر، ایکچوئل الیکشن کے اندر. کس سسٹم میں بلیو کرنا، دیکھیں پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں نا تو ویسے ہی صبح سے رات تک آپ کے پاس ایک کے بعد ایک زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں، مگر ہیومن بینگز، انسانیت امید کے بغیر تو مر جائے گی نا. ہمیں امید ہے کہ ایک دن سسٹم کام کرے گا، کہ ایک دن جب ہم ووٹ دینے جائیں گے نا تو ایک ایسا لیڈر الیکٹ ہوگا جو ہمارے لیے کام کرے گا. اور جب تک نہیں ہوگا تو ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم سسٹم کا بریک ڈاؤن کر دیں گے. آپ دیکھیں پاکستان دیٹ سپوز ٹو بی اے فیلڈ اسٹیٹ، یہاں ایک خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کیا ہے. یہاں اسٹریٹ فٹ بالرز ہیں جن کے پاسپورٹس بھی نہیں تھے مگر وہ فٹ بال ورلڈ کپ میں جا کے جنہوں نے ایک برونز میڈل حاصل کیا ہے. یہاں عارفہ کریم جیسے لوگ جنہوں نے مائکروسافٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے. یا پاکستان کی خاصیت پاکستانی ہے. کتنا اچھا ہوتا آپ سیونگ فیس پہلی ایپیسوڈ ان پر بناتی. ایکچولی میری جو ہو یقین کی سیریز ہیں وہ سب ان کے بارے میں ہے. ان کے اوپر آپ، بیکاز دیز آر ویری اسٹرانگ رول ماڈل. دیز آر ویری اسٹرانگ رول ماڈل. دیکھیے طلعت، ہمارے ملک میں کون ہیروز ہیں؟ وہ ہیروز ہیں جو 1947 میں ملک بنا کے چلے گئے. ہماری جنریشن کون سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ کر اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے ان کی طرح بنے؟ کیوں ہم اس ملک میں ہیروز بننے نہیں دیتے؟ کیوں ہم اس ملک میں ہیروز کو پل ڈاؤن کرتے ہیں؟ جب تک ہمارے ملک میں ہیروز نہیں ہوں گے، اگلی نسل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس قدم پہ چلیں. اس ملک میں ہمیں ہیروز بنانے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. اگر میں اس کو ریفریز کر پاؤں، یہ کہہ پاؤں بسد احترام کہ ہمارے ملک میں تو بہت ہیروز ہیں. ہر چوک کے اندر ایک ہیرو، ایک بت ہے جس کی پرستش ہوتی ہے. ہر شاخ کے اوپر ایک عقل مند الو بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ الو ہے جو مغرب میں بڑا مقبول ہے. میں مشرق کے الو کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں.
ہر جگہ پر آپ کو ایک ہیرو نظر آتا ہے, ہر جگہ پر آپ کو ایک پوسٹر نظر آتا ہے, ہر جگہ پر آپ کو ایک پوسٹر بوائے پوسٹر گرل نظر آتی ہے. تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہیروز ہیں. آپ کن ہیروز کے فقدان کا رونا رو رہے ہیں؟ وہ کون سے ہیروز ہیں جو نہیں ہیں؟ جو ہیروز جو پاکستان کے گراس روٹس لیول پر ہیڈ لائن سے دور روز اپنی کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں تبدیلی کے لیے, اپنی جان کی بازی کے اوپر, جو جانتے ہیں کہ کبھی ان کی زندگی میں شاید ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا, مگر وہ روز صبح اٹھ کے وہ کام کریں. وہ خاتون جو لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر بھٹوں میں جا کر روز ان مزدوروں کو آگاہی لاتی ہیں اپنے رائٹس کے اوپر, جن کے بھائی کو وہ گولیوں سے مار دیا, جو ان کو خود گولیاں ملی, مگر وہ روز پھر بھٹوں میں جاتی ہیں اور بھٹوں میں جا کر ان مزدوروں کو بتاتی ہیں کہ سلیوری پاکستان کے قانون کے خلاف ہے. ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں, وہ ہیروز جن کو ہمیں لائم لائٹ میں لانا ہے اور ہم نے کہنا ہے اس طرح ہو. خداوند تعالیٰ جن کو عزت دیتا ہے ان کا امتحان بھی شروع کر دیتا ہے. اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے, آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے. آپ کے اوپر مغرب کی چھاپ, متنازع چھاپ جو ہے وہ لگا دی گئی ہے, لگ گئی ہے. آپ کے خیال میں آپ کا ایڈوانٹیج ہے یا آپ کا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ مثلا جب میڈونا آپ کو انڈورس کرتی ہے, صرف وہ ایک انڈورسمنٹ نہیں ہے, بہت اچھی انڈورسمنٹس بھی ہیں, تو پاکستان کا ایک ثقافتی پیرایا ہے جس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ نے انٹرفیس کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, یو ناٹ اے کوئک چینج آرٹسٹ, لیکن یہ ڈس ایڈوانٹیج تو ہے کہ شرمین جو بھی آپ کام کرتی ہے وہ سیونگ فیس, دیکھیں جی این جی او, اور وہ دیکھیں میڈونا بھی ان کی بات کر رہی ہیں, وہ تو اور باتیں کرتی ہیں جی, وہ تو اور کام کر رہی ہیں. So you are also seen as somebody who's coming from the top, yes, not necessarily representing the grassroots. Well, it depends on who you speak to. دیکھیے پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کام کرتا ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ جن کو ایوارڈز ملتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو کہتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ہیں. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ دفن کرنا ان کی ثقافت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک خاتون جنہوں نے آسکر ایوارڈ جیتا ایک ایشو کے اوپر جس کے اندر بریو خواتین نے بتایا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس ملک میں جو چاہیں گے کہ میرے بھی بدنامی ہو اور عورتوں کی بدنامی ہو؟ دیکھیں سازش ہو رہی ہے, دیکھیں سازشیں تو بہت ہوتی ہیں, مگر میں تو سازش سننے والوں میں ہوئی نہیں. میرا ایک مشن ہے, میرا ایک موقف ہے, میں ان کہانیوں کے اوپر ایشوز اچھالتی ہوں جو ایشوز ویسٹڈ انٹرسٹ کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہم ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے, اگر ان ایشوز کو ایکسپلور نہیں کریں گے, تو ایسا نہیں تو وہ چلے جائیں گے. کارپیٹ کے اندر آپ نے گندگی نیچے ڈال کے کارپیٹ سجا دی خوبصورتی سے, تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ نیچے گندگی نہیں ہے. ہم بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ کارپیٹ کو بھی ہم گندا نہیں کرتے, ہم اس کو گندگی کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں, پھر کہتے رہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں پہ. دراصل کارپیٹ اپنا صاف رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ. لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اب آپ نے اور مزید کام کرنا ہے. یہ جو رتبہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ جو آپ کے ہاتھ سے لوگوں کی کہانیاں سنوائی ہیں, اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے؟ میں ذرا آپ کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ واٹ آر یور پلانس, اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے, اس طاقت کو جو اللہ نے دیا. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ اور بھی زیادہ کام کرنا ہے, بیکاز آئی ریئلی تھنک کہ پاکستان کی عوام کو ایک طرح سے جو میں نے ایکسپیرینس باہر گین کیا ہے وہ میں نے ٹرانسفر کرنا ہے. ایک طرح کے میں نے جو شوز وہاں کیے ہیں اس طرح کے شوز یہاں لے کر آنے. مگر سب سے اہم جو بات ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ میں نیکسٹ جنریشن آف فلم میکرز کو گروم کروں, کہ جو میں نے باہر سیکھا ہے وہ میں یہاں آ کے لوگوں کو سکھاؤں. اور میں سکھا رہی ہوں, میں پڑھا رہی ہوں, میرے کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو میں نے سیکھا میں ان کو سکھا رہی ہوں, وہ آگے جا کر پاکستان کے لیے شاید 10 اور آسکرز لے کر آئیں, وہ کہانیاں وہ ٹیلی ویژن پہ جا کے اور بھی اچھی کہانیاں بتائیں. تو میرا اب کام نیکسٹ جنریشن کے ساتھ ہے. تو آسکر نامینیشن کمیٹی جو پاکستان کی, اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہی ہیں؟ میں اس کو ہیڈ کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے 50 سال سے کوئی فلم پاکستان سے نہیں گئی تھی انٹرنیشنل آسکر ایوارڈز کے لیے. پچھلے سال پہلی دفعہ 50 سال میں گئی, اور اس سال بھی ہم بھیجیں گے. دیکھیں اب آپ کے نقاد بری نیت والے اور جو آنےسٹ نقاد ہیں دونوں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب آپ کس قسم کی فلم کو نامینیٹ کر کے بھیجتی ہیں. تو میں تو بٹ اٹس ناٹ جسٹ می نا, اٹس اے کمیٹی آف 10 پیپل اینڈ اٹس اے سیکرٹ بیلٹ. پاکستان آپ کو پتا ہے اوور سمپلیفیکیشن ہوتے ہیں, شرمین ہی کر رہی ہوں گی, بس انہوں نے نہیں کیا ہوگا. سیکرٹ بیلٹ پتا ہے, آئی ایم اے ممبر آف دی اکیڈمی, بہت اسٹرکٹ رولز ہوتے ہیں. جو اکیڈمی میں جو پاکستان کی سلیکشن کمیٹی ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کرتی ہے. دے ناٹ ایون الاؤڈ ٹو اسپیک ٹو ایچ ادر, وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. اچھا ایک ڈائلاگ شرمین کو وقت کم ہے, اتنی باتیں پوچھنے کو ہے. ایک ڈائلاگ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے جو آغاز سفر کا ہے, اور ڈائلاگ بھی نہیں ہے, ایک قسم کے پاکستان کے عوام کا فور اے چینج مونولوگ ہے, وہ پاکستان کے عوام خود بتا رہے ہیں.
دوسرا جو بات چیت ہے وہ ہم نے اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ کرنی ہے جو اپنے کارپٹ کو صاف رکھے ہوئے ہیں یا بقول آپ کے گند کارپٹ کے نیچے ڈال کے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. ایک ڈائلاگ ہم نے بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ بھی کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان بحیثیت ملک, پاکستانی بحیثیت قوم اور ہماری صلاحیتیں مس ریپرزینٹ ہوئی ہیں دنیا بھر کے اندر آپ کے خیال میں؟ جب اوور آل جو پاکستان کی کوریج آپ دیکھتے ہیں, صحیح فیئر ریپرزنٹیشن ہے یا مس ریپرزنٹیشن؟ دیکھیے, جس ملک کے اندر آئے دن بم بلاسٹ ہوتے ہیں, جس ملک کے اندر آئے دن کرپشن کے اسکینڈلز انرتھ ہوتے ہیں, جس ملک میں آئے دن ویمنز رائٹس ابیوز ہوتے ہیں, تو کون پاکستان کی امیج خراب کر رہا ہے؟ پاکستانی ہی خراب کر رہے ہیں ایز اے ہول. بہت سارے ممالک میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. ہندوستان کے اندر بھی 800 ملین لوگ جو ہیں ابھی آج کل ہیڈ لائنز دیکھیں, انڈیا کی ہیڈ لائنز دیکھیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ گجرات, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. یہ نہیں دیٹ دے آر شائنگ اوے ٹو خوبصورت کتابیں بھی لکھنی شروع کر دی ہیں. موڈی کی اتنی زبردست تصویر لگائی ہوئی ہے, وہ لگتا ہے کہ سب فلاسفر. مگر آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینے سے نیو یارک ٹائمز انویسٹیگیٹو رپورٹس کر رہا ہے مودی کے اوپر کہ اس کے گجرات کے جو ایشوز تھے ان کے اوپر. تو ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اچھی خبر لگتی ہے, ایک بری خبر لگتی ہے, 2 اچھی خبریں بھی لگتی ہیں. پاکستان کے بارے میں ایک بری خبر لگتی ہے, 2 بری خبریں لگتی ہیں. اس مس کریکٹرائزیشن کی بات کر, اس ملک میں صرف یہی کچھ نہیں ہوتا. جب نہیں, اینڈ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, نومبر کے اندر یہاں ایک میوزک بینڈ ہے سچل میوزک جو لاہور سے ہے, وہ پہلی دفعہ وہ میوزیشنز نیو یارک گئے, کولیبریشن کری ونٹن مارسیلس کی جاز لنکن سینٹر میں, 2 days سولڈ آؤٹ شو, آل امریکن آڈینس, اسٹینڈنگ اوویشن. نیو یارک ٹائمز گلوئنگ رپورٹ, پاکستانی میوزیشنز آؤٹ شائن پاکستان. جب اچھی خبر ہوتی ہے تو چلے گی, ہمیں اس کے امیج کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہیے. ہمیں بات کرنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم کیا کر رہے تبدیل کرنی ہے. ہم نے اپنی ریالٹی تبدیل کرنی ہے, تو انٹرنیشنل میڈیا تو وہ دکھائے گا جو ہو رہا ہے نا اس ملک میں. I wish life was that simple, but we have to leave it there. شرمین عبید چنائی, بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین, آپ شرمین کا انٹرویو دیکھ رہے تھے. آغاز سفر ضرور دیکھیے گا, ہم بھی دیکھیں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کی فیڈ بیک کے بھی متمنی ہوں گے اور اپنی فیڈ بیک بھی دینے کے لیے کین ہوں گے. اللہ حافظ.